الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر معزز اساتذہ کرام مربیان اعزاز اور عزیز ساتھیوں میں آپ حضرت کے سامنے نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اس کے بارے میں بیان رکھوں گا اگر اس کے بارے میں کوئی غلطی یا صالح ہو جائے تو مجھے اصلاح کر دینا محترم حاضرین میں نے آپ حضرت کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین عبادت یعنی نماز کا ذکر فرمایا اسی کو حدیث شریف میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی 5 بنیادی چیزیں ہیں توحید نماز حج زکات صوم رمضان توحید کے بعد دوسرا درجہ نماز کا آتا ہے محترم حاضرین نماز ایسی ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے تو حضور ارشاد فرمایا کہ نماز میرے بھائیو نماز اتنی محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ بہت ساری ہے ایک یہ ہے کہ نماز ایسے ایک گلدستہ ہے جو دیگر تمام عبادت کے تھوڑے تھوڑے نمونے نماز کے اندر پائے جاتے ہیں نماز اتنی محبوب ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا مگر اکثر و بیشتر تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر عطا ہوئے ہیں لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر فرمایا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں بلکہ بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا سب سے زیادہ نماز کا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہیں فرمایا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میرے بھائیو اب آئیے کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله میرے بھائیو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھی اور پوری نکل آئیں گی اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے الصلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے ایمان کا بڑا برکت کر دیا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنوں کا معراج ہے میرے بھائیو ترمذی شریف کا ایک حدیث ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافر اور عامل کیا میرے بھائیو ان تمام احادیث اور آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کوئی مقام ملنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نماز کو کسی نبی کے لیے خاص نہیں کیا کسی صحابہ کے لیے نہ خاص نہیں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کو اعلان کرتے ہوئے فرمایا اے نبی و صحابہ علماء صلاحہ پیر مرید سب کے ساتھ نماز پڑھو میرے بھائیو سستی اور غفلتی سے پاس آ جاؤ اپنے آپ کو نمازی بناؤ اپنے گھروں